اس ویڈیو کی خاص وجہ یہ تھی کہ ایک نئی ویڈیو میں دکھانا چاہتا ہوں پیر نصیر الدین نصیر کی، جس سے ثابت ہوگا کہ ان کے دوسرے اولیاء نے بھی یہی دعوے کیے۔ جب ان کی باری آتی ہے یہ تعویلیں کرتے ہیں، اور جب امام مہدی کی باری آتی ہے تو یہ لوگ فتوے لگاتے ہیں۔ تو اس نے سوال کر دیا، منشی فضل بھی بیٹھا ہوا تھا آپ کا، تو میں نے کہا منشی صاحب بھی بڑے ماشاءاللہ سخن فہم ہیں، تو ان سے پوچھو۔ انہوں نے کہا جی آپ بتائیں۔ اب یہ خاص لوگوں کی بات ہے جو عام لوگوں کے سامنے آ گئی اور انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، اور ادھر اتنا بڑا صوفی مستند عالم سنت کا متبع بابا فرید علیہ رحمت، اتنا بڑا آدمی، اس کا کلام ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایک شعر ہے کہ من علیم من ولیم من نبی، میں علی ہوں، میں ولی ہوں، اور میں نبی ہوں۔ الوقت يدعو مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند مہینے پہلے ایک بہت اہم مناظرہ ہوا جس میں مخالفین نے یہ دھوکہ دیا اور کوشش کی کہ لوگوں کو بتائیں کہ نعوذ باللہ من ذالک جماعت اسلام احمدیہ میں دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور پایا جاتا ہے۔ الحمدللہ اس مناظرے میں ہم نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی تحریرات سے ثابت کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو فناف رسول کی وجہ سے یہ لقب دیا تو اس میں کوئی چیز غیر اسلامی نہیں، کیونکہ آپ نے خود سمجھایا کہ اس کا یہی مطلب ہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور فناف رسول ہوں۔ پھر ہم نے انہی کی کتابوں سے ثابت کیا کہ ان کے بہت سارے اولیاء نے یہی دعویٰ کیا کہ وہ محمد تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک حقیقی طور پہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو چکے تھے، بلکہ اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ فناف رسول تھے۔ واضح ہے کہ جس مسیح اور مہدی نے آنا تھا اس کا مرتبہ ان تمام اولیاء سے افضل ہونا تھا۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہ مقصود تھا کہ وہ فرزندوں کی طرح اس کا وارث ہوگا، اس کے نام کا وارث، اس کے خلق کا وارث، اس کے علم کا وارث، اس کی روحانیت کا وارث، اور ہر ایک پہلو سے اپنے اندر اس کی تصویر دکھلائے گا، اور وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ سب کچھ اس سے لے گا اور اس میں فنا ہو کر اس کے چہرے کو دکھائے گا۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے نبی کے چشمے سے لیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس طرح بروزی طور پر محمد اور احمد نام رکھے جانے سے دو محمد اور دو احمد نہیں ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں سدھا ایسے لوگ گزرے ہیں جن میں حقیقت محمد یا متحقق تھی، اور عند اللہ ذلی طور پر ان کا نام محمد یا احمد تھا۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اور یہ نام بے حیثیت فناف رسول مجھے ملا۔ یہی تشریح آپ نے بعثت کے متعلق کی کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت نے ایک ایسے شخص کو اپنے لیے منتخب کیا جو خلق اور خوار، ہمت اور ہمدردی خلائق میں اس کے مشابہ تھا۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کیونکہ مسیح موعود آپ ہی کے ایک جمال میں آئے گا اور تکمیل تبلیغ ارشاد کے کام کے لیے مامور ہوگا۔ پھر ہم نے ان کی کتابوں سے ثابت کیا کہ ان کے بھی اولیاء نے یہی دعویٰ کیا ہے کہ اللہ نے ان کو محمد کا نام دیا۔ بالکل، یہ بہار الانوار میں زین العابدین صاحب علیہ السلام نے یہ کہا کہ ہمارے پہلے امام محمد ہیں، درمیان والے محمد ہیں، آخر والے محمد ہیں، کلنا محمد، ہم سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کو امتیاز مسلمان کہتے ہیں۔ یہ ہو گئے 12 محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد ہم نے بایزید بستامی رحم اللہ کا حوالہ پیش کیا، تذکرۃ الاولیاء، آج تک بریلوی دیوبندی اس کو شائع کرے۔
اس میں باعزید بستامی صاحب کو پوچھا گیا کہ مثلاً حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر بھی آپ نے یہی فرمایا کہ وہ بھی میں ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام ہوں، میں موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ اس کو بھی عدنان نے نعوذ باللہ من ذالک کافر قرار دیے، ان کو بھی۔ پھر تذکرۃ الاولیاء کا حوالہ حضرت ابو الحسن الخرقانی رحمہ اللہ، جو بایزید بستامی صاحب کے بھی استاذ ہیں، انہوں نے بھی کہا میں مصطفیٰ وقت ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہو گئے 12، 13، 14 محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر احمد ہاشمی منام، میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ شاہ نیاز صاحب کا جو پورا شعر ہے وہ یہ عیسیٰ مریمی منم احمد ہاشمی منم، میں عیسیٰ بھی ہوں اور میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں۔ یہ ہو گئے 12، 13، 14، 15، ٹھیک ہے، 15 ان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر مرثیہ 16 بانی اسلام کا ثانی رشید احمد گنگوئی، اٹھائے عالم سے کوئی بانی اسلام کا ثانی، یہ شیخ محمود حسن دیوبندی، یہ 16 محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر انسان الکامل میں عبد الکریم ابراہیم الجیلی نے کہا کہ میرے جو استاذ ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صورت میں آئے تھے اور مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پھر انہوں نے واقعہ دیا شبلی رسول اللہ والا، تو یہ 17 محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کا اردو ترجمہ بھی بھائی اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ پھر 17 ہو گئے۔ پھر 17واں جو عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے کہا کہ میرا وجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے، عبد القادر کا نہیں، اور یہ معرفت.com میں آج تک کتاب شائع ہو رہی ہے مقام غوث اعلیٰ حضرت کی نظر میں، ٹھیک ہے۔ یہ 17 محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گنوائے ہیں اوپننگ میں۔ پھر اس کے بعد فوائد فریدیہ میں جو جو فضیل بن عیاض کا قول ہے کہ میں موسیٰ، عیسیٰ اور محمد ہوں، یہ 18 محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دینی دعوت میں محمد الیاس کاندلوی کی جب تدفین ہو رہی تھی، تکفین ہو رہی تھی اور غسل ہو رہا تھا، تو دیوبندی یہ آیت پڑھے تھے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، یہ 19 تو ہو گئے کم از کم۔ پھر اس کے بعد میں نے ان کو بتایا تھا کہ یہ تو آپ کے علماء کا قول ہے کہ ان کو محمد احمد کا لقب دیا گیا، لیکن آنے والے مسیح کے متعلق خود آپ کے علماء کیا کہتے ہیں؟ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحم اللہ یہاں تک کہتے ہیں، اس میں نا اگلا پیج مسنگ ہے وہ میں جلدی سے ڈال دوں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے اور وہ ان کا نسخۃ منسختن ہوں گے۔ نسخۃ منسختن کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ جب آئیں گے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقل اور خاکہ ہوں گے۔ یہ مسیح موعود علیہ السلام کا دعوی، مختلف علماء نے مختلف الفاظ میں وہ بات سمجھائی ہے۔ یہی بات مسیح موعود علیہ السلام نے کی، انہوں نے کہا فرق صرف یہ ہوگا کہ وہ قرآن کی پیروی کریں گے، لیکن اس سے ان کی شان نہیں کم ہونے والی بلکہ ان کی بہت اعلیٰ شان ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ صاحب نے کہا ہے کہ اس کو عام امتی نہیں سمجھنا، اس کو عام امتی نہیں سمجھنا بلکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح ہوں گے، شرح للاسم الجامع المحمدی و نسخۃ منسخہ، ٹھیک ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ صاحب کی خیر الکثیر کا حوالہ ہے۔ اس کے بعد حوالہ میں نے پیش کیا مکتوبات امام ربانی کا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے تو وہ اپنے مقام سے عروج فرما کر طبیعت کے طور پر حقیقت محمدیہ کے مقام میں پہنچیں گے۔ اس میں ایک اور بھی حوالہ ہے کہ وہ حقیقت احمدیہ تک پہنچیں گے، وہ میں نے اس وجہ سے نہیں پیش کیا، وہ کافی مشکل ہے مناظرے میں، لیکن یہ بہت آسان تھا تو میں نے یہ چنا تھا مناظرے کے لیے۔ پھر میں نے یہ پیش کیا عبد الرزاق کشانی صاحب کا حوالہ، شرف فصوص الحکم کا حوالہ، کہ جب امام مہدی آئیں گے باطنہ باطن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا جو باطن ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن ہوگا۔ پھر میں نے دکھایا کہ قاری طیب صاحب کہتے ہیں کہ جب حضرت عیسوی کو بارگاہ محمدی سے خلقن خلقن رتبتن و مقامن ایسی مناسبت ہے جیسے کہ ایک چیز کے دو شریکوں میں یا باپ بیٹوں میں ہوتی ہے، رتبتن خلقن
خلقن مقامن، یہ 4 الفاظ انہوں نے استعمال کی. وہ کہتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام دجال کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہوگا بعین ہی ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال سے مقابلہ کریں. یہ عین کا بھی لفظ وہاں پہ آ گیا. پھر میں نے بہار الانوار کا دکھا کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا تو وہ مجھے دیکھے، کیونکہ میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور انہوں نے دوسرے انبیاء کا بھی یہاں پہ ذکر کیا تھا کہ آدم، شیش، ابراہیم، ساروں کو دیکھنا تو مجھے دیکھو. پھر یہ دیوان ناسخ کا جو حوالہ ہے جہاں پہ امام ناسخ یہ کہتے ہیں کہ دیکھ کر اس کو کریں گے لوگ رجت کا گمان، یوں کہیں گے معجزے سے مصطفیٰ پیدا ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ حوالے پیش کیے تھے. پھر عین کے متعلق امام ابن عربی رحم اللہ اور محمد حسین بٹالوی صاحب کی شہادت میں نے دی کہ عین کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بندے کا عین ہو جاتے ہیں، یعنی کوئی فرق نہیں رہتا. یہ کوئی جسمانی طور پہ نہیں بات ہو رہی، روحانی طور پہ. یہ بٹالوی صاحب نے بھی اشاعت السنہ میں اس کو درج کیا. پھر میں نے شرح مثنوی جو کہ ان کی مشہور عالم عبدالعالی فرہنگی صاحب نے شرح مثنوی لکھی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو ابو یزید بستامی عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی معنی میں مسیح موعود علیہ السلام نے یہ کے متعلق یہ بات مسیح موعود علیہ السلام نے کی. تو یہ میرا مقدمہ تھا. لیکن اس ویڈیو کی خاص وجہ یہ تھی کہ ایک نئی ویڈیو میں دکھانا چاہتا ہوں پیر نصیر الدین نصیر کی، جس سے ثابت ہوگا کہ ان کے دوسرے اولیاء نے بھی یہی دعوے کیے. جب ان کی باری آتی ہے یہ تعویلیں کرتے ہیں، اور جب امام مہدی کی باری آتی ہے تو یہ لوگ فتوے لگاتے ہیں. تو آپ اس کا کچھ آپ سمجھائیں. میں نے کہا بھائی تم گایا کرو، تمہیں کیا غرض، چھوڑو. نہیں جی لوگ پوچھتے ہیں. تو اس نے سوال کر دیا. منشی فضل بھی بیٹھا ہوا تھا آپ کا. تو میں نے کہا منشی صاحب بھی بڑے ماشاءاللہ سخن فہم ہیں، تو ان سے پوچھو. انہوں نے کہا جی آپ بتائیں. اب یہ خاص لوگوں کی بات ہے جو عام لوگوں کے سامنے آ گئی اور انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا. اور ادھر اتنا بڑا صوفی مستند عالم سنت کا متبع بابا فرید علیہ رحمت، اتنا بڑا آدمی، اس کا کلام ہے. تو اس نے کہا کہ ایک شعر ہے کہ من علیم من ولیم من نبی، میں علی ہوں، میں ولی ہوں اور میں نبی ہوں. جم نام رستم نیم بہمن نیم، میں جم بھی نہیں ہوں، جام جمشید جس کا مشہور تھا. رستم پہلوان جو گزرے ایک کافر تھا، یہ بھی جم بھی مشرک تھا. رستم نیم بہمن پہلوان بھی گزرا ہے ایران کا بہت بڑا. تو یہ سب مشرک تھے لیکن بادشاہ تھے، دولت مند تھے. تو یہ لف و نشر مرتب ہے. تو بابا فرید کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اب اعتراض معترضین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ اب من کا معنی ہے میں، تو گویا بابا فرید صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں علی ہوں، میں ولی ہوں، میں نبی ہوں. حالانکہ نبی تو وہ نہیں ہے، علی بھی وہ نہیں ہے. چلو ولی ہو سکتے ہیں، تو لیکن ولی کے لیے بھی دوسرے لوگ کہتے ہیں، خود انسان اپنے آپ کو ولی نہیں کہتا. تو یہ آج کا باشعور آدمی بھی ایسی بات نہیں کرتا. بابا صاحب نے یہ بات کیوں کہی؟ تو میں نے اس کا جواب پیش کیا. جھوم گئے وہ بڑے لوگ. میں نے عرض کی بات یہ ہے کہ جو معترض ہے اس کو سمجھ نہیں آئی کہ فرید الدین کہاں سے بول رہا ہے. اس کا مطلع جو ہے وہ مطلع میں وہ بات کو صاف کر گئے کہ من سے مراد فرید الدین نہیں ہے. مطلع نے اس بات کا مطلع صاف کر دیا. انہوں نے کہا کہ من نیم واللہ یارا من نیم، میں نہیں ہوں اے دوست میرے، واللہ اللہ کی قسم میں نہیں ہوں. سر سرم جان جانم تن نیم،
میں تو رازوں کا راز ہوں، جان در جان ہوں. میرا اعتبار جسمانی اعتبار سے نہ کرنا. میرے جسم کو دیکھ کر تم مغالطے میں نہ جانا. میرے جسم کو دیکھ کر کہ یہ فرید الدین بیٹھا ہوا ہے، یہ جسم تو فرید الدین کا ہے، اس پر نام فرید الدین کے لفظ کا اطلاق ہو رہا ہے، لیکن اندر کچھ اور ہے. اندر کچھ اور ہے، وہ اور دنیا ہے. دیکھیں نا، نور پاکم آمدہ در مشت خاک. پاک نور میری اس مشت خاک میں آیا ہے. تو صرف بابا فرید کی مشت خاک تو نہیں ہے نا، ہم بھی سب اسی مشت خاک کی پیداوار ہیں. میں نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک کی طرف بابا صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ جس میں حضور نے فرمایا کہ جب اللہ نے انسان کو پیدا کرنا چاہا اور آدم کی مٹی کو یعنی اس کو گوندنا چاہا تو جبریل کو حکم دیا کہ تو زمین سے جا کر ایک مٹھی بھر لا. تو یہ جبریل نے مٹھی بھری اور اس میں یہ سارا تخلیق کا نظام ہوا. اس مٹھی کی طرف بابا صاحب اشارہ کر رہے ہیں، اور صرف اپنے ہی طرف نہیں بلکہ پوری عالم انسانیت کو مخاطب کر رہے ہیں کہ نور پاکم آمدہ در مشت خاک، کور چشمہ را ولے روشن نیم. مجھ میں تو اللہ کا نور آیا ہوا ہے، لیکن اندھوں کو یہ بات پتہ نہیں. جن کی آنکھیں ہیں وہ اس نور کو دیکھتی ہیں.